ایک نوجوان شرابی بدکار گناہگار تھا، نہایت ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں تک کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی ایک بھی رب کی سجدہ نہیں کیا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اپنی ماں کے پاس پہنچا اور ماں کے گود میں اپنے سر کو رکھ کے کہا، امی جان میں بہت بڑا گناہگار ہوں، شرابی ہوں، پاپی ہوں، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، میری پوری زندگی گناہ کرتے کرتے گزری ہے، امی جان اب میرا آخری وقت ہے اور مجھے اللہ رب العزت سے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے خوف ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے میری امی جان تم اپنے مرشد اعظم، تم اپنے مرشد کریم سے جا کر کہنا کہ اے مرشد، اے میرے پیر، اے میرے اللہ کے پیارے بندے، میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے میرے مرشد، اے میرے پیر، اے میرے بزرگ اول، اے میرے پیارے، میرا بیٹا اب موت کے قریب ہے اور اس کا آخری وقت چل رہا ہے، اس بیٹے کی خواہش ہے کہ میرا نماز جنازہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے، اور بیٹے کے دل میں یہ گمان تھا کہ میں تو گناہگار ہوں، میں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، فسق و فجور کے ساتھ میری زندگی گزاری ہے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کیا ہوں، پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑا ہوں، اب میرا حال بگڑنے والا ہے، پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں چرچا ہے کہ یہ بدکار ہے، گناہگار ہے، سیاکار ہے، کوئی جنازے کے اندر بھی نہیں آئے گا، اس لیے اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں تو جنازے میں 2 4 5 لوگ ضرور آ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ماں پہنچتی ہے اور عریضہ پیش کرتی ہے، بچے کی خواہش ظاہر کرتی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بوڑھی تیرا بیٹا شرابی ہے، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہے، پوری زندگی گناہ میں ڈوبا رہا، پوری زندگی گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا، پوری زندگی میں ایک بھی اپنے رب کا سجدہ نہ کیا، ویسے شخص کی میں کیسے جنازہ پڑھا سکتا ہوں؟ بوڑھی ماں بے آسرا اور بڑی غمگین حالت میں بیٹے کے پاس آتی ہے اور بیٹے سے عرض کرتی ہے، بیٹا جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، اے کاش میرے بیٹے تو میری زندگی کے اندر ایک بھی بات مان لیا ہوتا، اے کاش تو میری زندگی کے اندر میں نے جو تمہیں اچھی باتیں سمجھائی، اللہ رسول کی طرف جو تمہیں بلایا، اس بات کو مان لیا ہوتا تو آج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تیرے جنازے سے انکار نہ کرتے۔ بیٹا کہتا ہے، امی جان مجھے یہ تو بتاؤ، امی جان مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس رب کریم کی رحمت بڑی ہے یا میرا گناہ بڑا ہے، میری بدکاری بڑی ہے، میری گناہوں کی گٹھری اور میری گناہوں کی موٹری بڑی ہے، یا میرے رب کریم کی رحمت وسیع ہے، رحمت بڑی ہے؟ امی جان ابھی کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ پھر بیٹا دوسرا سوال کرتا ہے کہ امی جان اگر آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو 1 منٹ کے لیے یہ اختیار دے دے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے بیٹے کو جنت میں داخل کر دیں، اگر آپ چاہیں تو دوزخ میں داخل کر دیں، تو آپ کیا کریں گی؟ میرے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے جنت میں داخل کریں گی یا جہنم کے اندر داخل کریں گی؟ ماں بے اختیار پکار اٹھتی ہے، اے میرے لال، اے میرے لگتے جگر، میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا اور میں نے تمہاری ہر دکھ درد اور ہر تکلیفوں کو سہا اور تمہارے گناہوں کے اندر بھی تمہارا ساتھ دیا، لیکن اے میرے بیٹے میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ تو جہنم کا حقدار بنے، اگر مجھے اللہ اختیار دے دے تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو بیٹا برجستہ پکار اٹھتا ہے اور کہتا ہے، امی جان 1 ماہ سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے
سے پیار کرنے والا ہے، ایک ماں جو اپنے بیٹے سے اپنے لال سے پیار محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت اس سے 70 گنا زیادہ پیار محبت کرنے والا ہے۔ تو اے میری امی جان، آپ بتاؤ کہ وہ اللہ مجھے کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ندامت کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے، خشیت الہی میں ڈوب گیا، اور خشیت الہی میں ڈوب کر ندامت کے توبہ کا استغفار کا کلمات کہا، اور پھر روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی، اور ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی رونے دھونے والا نہیں، اس کے پاس کوئی رشتے ناطے والے نہیں، اس کے آس پڑوس والے اس کو بدکار گناہگار سمجھتے تھے، سبھی خوشیاں منانے والے لوگ تھے، کوئی اس کے نام پر رونے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن دیکھ رہی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، امی جان دروازے پہ جا رہی ہیں، دیکھ رہی ہے کہ وہی حسن بصری رحمت اللہ علیہ دروازے پہ موجود ہے، پوچھتی ہے آپ نے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، آپ بلا بتائے میرے دروازے پہ کیسے آ گئے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں جب تم کو جواب دیا مجھے غنودگی سی آئی، مجھے نیند آئی، دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اے حسن بصری تو سو رہا ہے، اور میرے دوست کا جنازہ پڑھا ہوا ہے، اس کا جنازہ کون پڑھے گا؟ اٹھ جا میرے دوست کے نماز جنازہ پڑھا، اس لیے میں آ گیا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، سنو، اپنے رب کے نام پہ رویا کرو، اپنے رب کے لیے کچھ سجدے کر لیا کرو، اپنے رب کی وسعت اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کچھ اپنے آنسو کو گرا لیا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ چند منٹ کے آنسو، چند منٹ کی خشیت، چند منٹ کا اللہ کا ڈر اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور وقت کے مائناز بزرگ، وقت کے مائناز اللہ کے ولی حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے نماز جنازہ کو پڑھاتے ہیں۔ اس لیے اللہ توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، آج ہی توبہ کیجئے اور اپنے گناہوں سے تائب ہوئیے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، اور اللہ کے لیے گناہوں کو ترک کر کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و طریقت کو اپنا کے زندگی گزاریے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔